یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ باضابطہ اس پر تقریر ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ آپ چراغاں کیوں کرتے؟ حضور نے تو نہیں کیا. آپ جھڑیاں کیوں لگاتے؟ حضور نے تو نہیں لگائی. اب اس کا جواب سنیں. جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ بتیاں تھیں. ان سے پوچھو کہ حضور کے زمانے میں یہ بتیاں تھیں یا بتیاں نہیں تھیں تو حضور کہاں سے لگاتے؟ پھر اگلا جواب سن لیجیے، اس سے بھی کمال کا. فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں کاغذ کی کمی تھی اور جھنڈیاں نہیں تھیں، اس لیے حضور نے جھنڈیاں نہیں لگائی. جب حضور کے زمانے میں جھنڈیاں تھی نہیں تو حضور کیسے لگاتے؟ بتیاں نہیں تھیں تو حضور کیسے لگاتے؟ حضور نے تو اس لیے نہیں لگائی کیونکہ ہمارے زمانے میں جھنڈیاں آ گئی ہیں، بتیاں آ گئی ہیں، چائنا کی مہربانی ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم یہ لگا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں کیا کچھ تھا یا نہیں تھا؟ چلو جھنڈیاں نہ صحیح، بتیاں نہ صحیح، آپ بتائیں کہ تیل کی بتیاں تو موجود تھی، لالٹین تو موجود تھی، چراغاں تو ہو سکتا اتنے اہتمام کے ساتھ نہ ہوتا، تھوڑا ہوتا، ہزاروں نہ ہوتی، ایک آدھ ہوتی. آج سے چند سال پہلے 30 سال 40 سال پہلے یہ بتیاں نہیں تھی. جب یہ نہیں تھی تو کچھ نہ کچھ تو بدعت جو تھی وہ چراغاں کی صورت میں تھی اور وہ تیل کے دیے مجوسی جلاتے تھے، جو آگ کے پجاری تھے وہ تو دیے جلا سکتے، جلائے جاتے. اب بھی جہاں موت ہو اور غم ہو اور شہداء کی یاد مناتے ہیں وہاں کیا جلاتے ہیں؟ موم بتیاں جلاتے، دیے جلائے جا سکتے تھے. لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. بھئی کپڑا نہیں تھا جھنڈیوں کے لیے، کوئی صورت تو اختیار کی جا سکتی تھی نہیں. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حضور کے زمانے میں جو کہ یہ رکشے اور ٹرالیاں نہیں تھے تو حضور کیسے نکالتے؟ بھائی حضور کے زمانے گھوڑے تو تھے، اور گھوڑوں کا جلوس ہو اور 1000 گھوڑا جا رہا عثمان کا، بتاؤ کتنا وہ مزین اور کتنا پر رونق وہ جلوس ہوگا جس میں عثمان خود ہو اور عثمان کے گھوڑے ہو. یعنی اگر یہ سواریاں نہیں تھی تو خچر تو تھے، اونٹ تو تھے. آج کل تو جلوس میں ایک آدھ اونٹ بطور تبرک لایا جاتا ہے نا. بھائی حضور کے زمانے میں چونکہ اونٹ ہوتے تھے چلو ایک آدھ اونٹ لے جائے، تو حضور کے صحابہ کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، ان پر پاس گھوڑوں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں تھی. دیگر سواریاں گدھے موجود تھے، وہ سواریاں آج بھی موجود ہے، حضور کے زمانے میں تھی. ایک دن کے لیے مانگا جا سکتا تھا. کتنے گاؤں اور بستی ہیں جہاں محرم کے جلوس میں گھوڑا نہیں ہوتا، کسی زمیندار سے ایک آدھ دن ذوالجناح کے لیے مانگ لیا جاتا. وہ مانگ لیتے ہیں پڑوسیوں سے، بھائی ایک دن ہم نے اس کو گھوڑا جناب نکالنا ہے، آپ دے دیں. ہر جگہ پہ پالا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتا. کسی کی گھوڑی کو، کسی کے گھوڑے کو عارضی طور پر ایک دن ادھار مستعار لے لیا جاتا. تو حضور علیہ السلام کی خوشی میں یہ ساری چیزیں دستیاب حضور کے زمانے میں ہو سکتی تھی. آپ بتائیں اگر حضور فرماتے عثمان کو کہ میری خوشی کے لیے اور جلوس کے لیے آپ نے اتنے گھوڑے مہیا کرنے، شام کو واپس بھی ہو جانے، وہ عثمان جو 700 اونٹ لدے لدائے سامان کے دے سکتے تھے، کیا وہ گھوڑے یا اونٹ جناب صرف جشن کے لیے نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، ایسا سوچا ہی نہیں. صحابہ کرام کے دل خیال میں یہ تصور آیا ہی نہیں، چونکہ حضور کے شان میں، سیرت میں، کردار میں یہ بات ہے ہی نہیں. یا نبی علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء جو گزر چکے تھے ان کے ایام ولادت منواتے، صحابہ کرام کو یہ عادت ڈالتے، سنت بناتے.